الا الذین تابوا من بعد ذلک، ہاں الا الذین تابوا من کتمان اوصاف محمد، نبی کی صفات کو جیسے یکتمون ما انزل من البینات، بینات سے صفات محمد رسول اللہ مراد ہے، میرے نبی کے معجزات مراد ہے، وہ صفات جو محمد رسول اللہ کی صداقت پر، آپ کی کتاب کی صداقت پر، آپ کی مذہب کی صداقت، آپ کی دین کی صداقت پر دلال، ان کو جو چھپاتا ہے استاخو جڑ دا پتریا، الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا وبینوا، ان کو موصول صلہ یہ محلاً منصوب ہے، الذین بس اسی طرح استثناء کر کے چھوڑ دو گے، فاولئک اتوب علیہم جملہ استئنافیہ اور تعلیلیہ ہے ما قبل کے لیے، فاولئک اتوب علیہم، جو لوگ حق کو بیان کریں گے، توبہ کریں گے اور اپنے فساد اور اپنی خرابی کی اصلاح کریں گے، وبینوا اور جو چھپایا اس کو ظاہر کریں گے، فاولئک اتوب علیہم، میں اللہ ان کی توبہ کو قبول کروں گا، اتوب علیہم فعل با فاعل متعلق مل کر کے یہ خبر بنے گا اولئک کے، وانا التواب الرحیم، اس لیے کہ میں توبہ کو قبول کرنے والا ہوں، الرحیم میں شفقت والی ذات ہوں، اللہ کی شفقت ذات ہے، 90 سال میرے رب کو گالیاں دے دو، رحمتیں اس کی غالب ہے اس کے غصے پر، 90 سال گالی دینے کے بعد، اور آج تبلیغ میں جاؤ توبہ کرو، آ جاؤ کلاس میں قرآن سنو توبہ کرو، توبہ کر لیا آپ نے، 90 سال خدا کو گالی دے دی، بڈھا ہو گیا اس طریقے پر، اللہ کو آپ نے گالی دی لیکن آپ نے توبہ کر لی، توبہ کرنے کے بعد مردار کسی گاڑی میں آپ نے پکی توبہ کر لی، سچی توبہ کر لی، گاڑی میں سوار ہو گئے، جا کر گلشن میں مار میں ہو گیا ایکسیڈنٹ، سمجھے ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو مر گیا، دونوں فرشتے پہنچیں گے، سمجھے وہ فرشتے پہنچیں گے، اس شیطان نے 90 سال اللہ کو گالیاں دی، اس کو سیدھا جہنم میں لے جائیں گے، رحمت والے فرشتے کہیں گے نہیں آج قرآن سن کر کے اس نے سچی توبہ کی تھی، ہم اس کو جنت لے جائیں گے، اب اللہ فرماتے ہیں کہ میرا غصہ کہتے سیدھا جہنم میں لے جاؤ، میری رحمت کہتی ہے نہیں اس نے توبہ کی جنت میں لے جاؤ، لیکن 90 سال گالیاں دی وہ زیادہ ہے، اس کو جہنم میں لے جاؤ، لیکن رحمت اس 90 سال پر غالب آ جاتی ہے، 2 گھنٹے کی اس نے شفقت، 2 گھنٹے مسلمان رہا، پھر مردار ہو گیا، اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو اللہ فرماتے میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے، چلو لے جاؤ جنت میں لے جاؤ میں، جیسے کہ میں آپ سے لڑوں گا نا، آپ کے اندر غصہ بھی ہے اور آپ کے اندر شفقت بھی ہے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں، میرا معمولی قصور ہوگا لیکن میں آپ سے لڑوں گا تو کیا آپ لوگ بولو آپ لوگوں کا غصہ غالب ہوگا یا شفقت؟ جھوٹ بولتے بے ایمانو، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں، جب آپ سے میں لڑوں گا آپ کو گالی دوں گا، جانے دا پترا لڑیں گے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں، آپ کا دل کہے گا کہ چلو جانے دو، سمجھے، لیکن غصہ کہے گا کہ ہم پٹھان ہیں، سمجھ رہی میں، تو غصہ کہے گا کہ نہیں معاف نہیں کرو، تو آپ مجھے معاف نہیں کریں گے، مجھے تھپڑ ماریں گے، حالانکہ میں نے غصہ آپ کا غالب ہے آپ کے رحمت پر، لیکن آپ کو اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، 100 گالیاں تمہاری بیوی دے دے، 100 گالی تو مارنے کے لیے تیار ہوگا، وہ کہے گا پپی لے لو، آیا سمجھیں، معاف کر دو، تو پھر وہ دیکھو آپ کی رحمت غالب آ گئی، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، آپ کا غصہ ختم، اس لیے آدمی جو جتنے شیر ہوتے باہر شیر ہوتے گھر کے اندر ڈھیر ہوتے، بولو جو باہر کیا ہوتے شیر ہوتے وہ گھر کے اندر کیا ہوتے ڈھیر ہوتے، جو گھر میں اللہ آپ کا بھلا کریے ہے کہ گھر میں وہ ڈھیر ہوتے ہیں، لیکن جو باہر جو اللہ آپ کا بھلا کرے ڈھیر ہوتے وہ گھر میں شیر ہوتے، اس لیے بڑے لوگ ہمیشہ وہ بیویوں سے جنگ ہار جاتے ہیں اور عام غریب لوگ ہمیشہ بیویوں پر غالب آتے ہیں، سمجھتے ایسے میں ایک آدمی آیا اور حضرت اقدس کو کہا، حضرت سے اس نے کہا کہ حضرت جی میری کوئی اولاد نہیں ہو رہی، مولوی عبدالوحید ادارت المعارف والے کہنے لگے حضرت میری اولاد بیٹا میرا نہیں ہو رہا ہے، آپ اجازت دیں گے میں دوسری شادی کروں؟ حضرت نے فرمایا ارے بے وقوف، کیا دوسری شادی کرو گے؟ یہ مولوی منظور نے شادی کی ہے، اس کا گلا دبایا گیا ہے، کر شادی کر شادی کر، یہ مولوی منظور سانس بھی نہیں نکال سکتا، سمجھے، گلا اس کا اس طرح دبایا ہے۔ تو میں نے مذاق میں کہا، میں نے کہا استاد جی بیویوں کے گلے دبانے میں جو مزہ ہے وہ تمہارے پیار میں بھی نہیں ہے، سمجھے؟ تو حضرت نے بھی بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا اللہ کرے یہ مزے لیتے رہو۔ اے قربان جاؤں سلیم اللہ تیری قبر پہ، بڑے آدمی تھے، سمجھو نا، فرمایا پھر لیتے رہو یہ مزے، آیا مسئلہ سمجھ، میرے رب کی رحمتیں غالب ہیں، سمجھتا ہے، بشرطے کہ کوئی کافر نہ ہو، سمجھے، لیکن کافر جتنے بھی چیخیں ماریں میرا رب کا غصہ وہاں غالب آئے گا آخرت میں، یہاں دنیا میں اللہ کی رحمت مومن کافر سب کے حق میں غالب ہے، لیکن آخرت میں بھی اللہ کی رحمت غالب رہے گی جن کا تھوڑا سا بھی ایمان ہوگا، اخرجوا من کان فی قلبی مثقال ذرۃ من ایمان،
سمجھے؟ ایمان کے ایک رائی کے برابر نکالو 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 نکالو. لیکن کافر کو کہا گیا اخسؤ فیہا ولا تکلمون، ذلیل ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے، ولا تکلمونی، مجھ سے بات نہ کرو، میں غصے میں ہوں. سمجھتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی برداشت کرتا ہے. بولو، آدمی میرے باپ کو قتل کرو میں معاف کر سکتا ہوں، کسی کے باپ کو قتل کرو وہ آپ کو معاف کرے گا، کسی کے بھائی کو قتل کرو آپ کو معاف کرے گا، کسی کی پراپرٹی جائیداد دبا دو وہ معاف کرے گا، لیکن اس کی حرم محترم میں ہاتھ ڈال دو آپ کو معاف نہیں کرے گا. غلطی کی نوعیت ہوتی، سمجھے؟ کسی کی بیوی میں کوئی ہاتھ ڈالے اس کو کوئی معاف نہیں کر دے گا مولوی صاحب. اسی طرح اللہ فرماتے ہیں سب کچھ میں اللہ معاف کرتا ہوں لیکن شرک کو معاف نہیں کرتا. جیسے کسی کو اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی جوڑی کو دیکھے بیوی کے ساتھ، اس کو جو حیا اور جس طرح غیرت اس کو لاحق آتی ہے، مجھے رب کو شرک سے اس سے زیادہ نفرت ہے. میرا پارٹنر کو تم کسی کو بنا دو، میں اللہ اس کو معاف نہیں کروں گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک. چلیے گا مولوی صاحب. ان الذین کفروا انا التواب الرحیم. ان الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وماتوا، اور مرے اس حال میں، وہم کفار، کفر کی حالت میں مرے، اولئک علیہم لعنت اللہ، ان پر اللہ کی لعنت، والملائکۃ، فرشتوں کے، والناس اجمعین، سارے لوگوں کے، خالدین فیہا، ہمیشہ اس لعنت میں رہیں گے، اس لعنت کے موجب میں رہیں گے. لعنت موجب ہے، بولو، لعنت موجب ہے، اس کا موجب جہنم کی آگ ہے. لعنت مقتضی ہے، جہنم کی آگ اس کا مقتضا ہے. خالدین فی النار، یا خالدین فی اللعنت، اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب، کبھی عذاب ان سے ہلکا نہیں ہوگا. ولا هم ینظرون، نہ ان کو مہلت دی جائے گی. ولا هم ینظرون انذار سے ہے، انذر ینذر انذارا کا معنی مہلت دینا. ولا هم ینظرون، ان کو مہلت بھی نہیں دی جائے گی، عذاب ہلکا بھی نہیں ہوگا. ولا هم ینظرون، جیسے کہ شب برات ابھی گزر گیا. ہمارے بروہی بلوچ پٹھان کہتے ہیں کہ بابا شب برات میں اچھا سا کھانا بناؤ، اچھا سا کھانا بناؤ. بولو، مردے آتے کھانے کے لیے. سب سے بڑا مردہ وہ مسجد کا امام اور خطیب ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ کھانا تو اسی کو جائے، اس سے بڑا مردہ کوئی نہیں ہے دنیا میں. سمجھے؟ اس لیے کہ آپ کے مردے اگر جنت میں ہیں تو تمہارے مرچ والے کھانے کی ضرورت ان کو کیا ہے، اور اگر جہنم میں ہے تو ان کو لاہم ینظرون، ان کو مہلت کون دے گا کہ جا کر تم سے ملاقات کرے اور تم ان کو کھانا کھلاؤ. جہنمیوں کو وہاں جہنم کی آگ ان کو کھلائیں گے. اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، آگ کھائیں گے، آگ بھریں گے. جیسے کہ گیس والے سلنڈر کے اندر گیس بھرتے ہیں تو اسی طریقہ پر آگ کھائیں گے. ایک معنی یہی مفسرین کا. سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ آگ اندر بھر دیں گے ان کو، جیسے سلنڈر کو بھر دیتے ہیں اسی طرح آگ سے ان کو بھر دیں گے. اور دوسرا یہ کہ یہ ینظرون انذار سے نہیں ہے، نظر ینظر سے. ولا هم ینظرون، نہ ان کو دیکھا جائے گا، یعنی نظر شفقت ان پر نہیں ہوگی. جیسے ولا ینظر الیہم یوم القیامت، اللہ ان کو دیکھے گا نہیں. اللہ سب کو دیکھے گا، اللہ سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. لا ینظر الیہم کے سے قید کی نفی ہے. لا ینظر الیہم نظر شفقت نہیں فرمائیں گے اللہ. یہاں پر لا هم ینظرون، ان کو دیکھا نہیں جائے گا، معنی شفقت کی نظر نہیں ہوگی. اڑے ہو گیا؟ اب خیال کر لینا مولانا، اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا اس کافر کو لعنت کر سکتے جو کافر قطعی الکفر ہو. ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید ابن مغیرہ، یہ سارے کے سارے ماتو وہم کفارون، کفر کے حالت میں مرے. ویسے کافر کو لعنت کرنے کی اجازت نہیں. ہاں کفر پر لعنت کر سکتے ہیں، مسلمان کی شرارتی پہ لعنت کر سکتے ہیں، مسلمان کی چوری پر لعنت کر سکتے ہیں. کسی مسلمان کو لعنت کرنے کی اجازت نہیں. میرے نبی نے فرمایا لعن اللہ السارق الذی یسرق البیضۃ والبیضتین، اس چور پر بھی خدا کی لعنت جو انڈا مرغا چور. کوئی انڈا چور، کوئی مرغا چور، اس دنیا میں سب چوری چور، چوری چور، چوری چور. سمجھتا ہے؟ انڈا چوری کرتا ہے تو اس سرقہ پر لعنت ہے، خود اس کو لعنت نہیں. سمجھتا ہے؟ اس لیے قطعی الکفر ہو. کفروا وماتوا وہم کفار، یہ جملہ حال ماتو کی ضمیر سے یہ صلہ ہو گیا الذین کے لیے. اولئک علیہم لعنت اللہ، اولئک مبتدا بنے گا، علیہم ثابتۃ کائنۃ خبر مقدم، لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین یہ اس کے لیے مبتدا، علیہم خبر مقدم یہ خبر ہو گیا. اولئک کے لیے حضرت مولانا اولئک یہ خبر ہو گیا. ان کے لیے خالدین فیہا یہ حال ہے علیہم کی ضمیر سے. سمجھ شریف میں کہ اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا یخفف عنہم العذاب، یہ خالدین کی ضمیر سے اس کو حال بناؤ، یہ حال متداخلہ ہوگا، حال کو حال کے اندر داخل کر دیا. حال لا یخفف عنہم العذاب ولم ینظرون، دونوں جملے میں. اب آ گیا مولانا
یہ چھپانے کی چیزیں نہیں ہوتی، ایک اللہ ہے جو پوری دنیا پر اطلاع رکھتا ہے، پوری دنیا کی خبر رکھتا ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک ہے۔ خدا کا شکر کرو، الہ الہ واحد نہیں ہے، بولو الہ الہ واحد نہیں ہے بلکہ الہکم، ارے مسلمانوں موحدو تمہارا اللہ ایک اللہ ہے۔ اللہ نے اپنے آپ کو تمہارے حوالہ کر دیا، تمہاری طرف نسبت کر دیا۔ الہ الہ واحد نہیں ہے بلکہ الہکم الہ واحد، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ الہکم الہ واحد، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ہو گیا؟ منظور بہت اچھا ہے، منظور بہت اچھا ہے۔ اس میں آپ کو زیادہ خوشی ہے یا آپ سے کہا جائے آپ کا منظور بہت اچھا ہے؟ بولو، منظور بہت اچھا ہے، آپ کو خوشی ہے یا آپ کا منظور بہت اچھا ہے؟ آپ کے میں کہیں گے چلو بھائی ہمارا یار ہے، یار ہمارے یار کی تو تعریف ہو گئی۔ استاد تو نہ کہو، یار تو کہو، خوارو، سمجھ رہی؟ استاد نہ کہو تو یارو خوارو، کم از کم یار تو ہو نا، سمجھے؟ یہ جانے دا پتر ہے۔ اب مسئلہ سمجھ لینا، استاخو بڑ بچے، الہکم الہ واحد، الہکم الہ واحد۔ واحد کے تین معنی آتے ہیں۔ ایک واحد کا معنی آتا ہے ایک اللہ ہے، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، یعنی نفی العدد، عدد کی نفی۔ دوسرا واحد کا معنی قرآن میں آتا ہے الہکم الہ واحد، یعنی اس کا کوئی شریک نہیں ہے، الذی لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، سمجھے؟ پہلے ہو گیا ثانی نہیں، ثالث نہیں، اب یہ ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں۔ الہکم الہ واحد، تمہارا معبود اللہ آپ کا بھلا کر ایک ہے، سمجھ شریف میں؟ اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ اس کا کوئی نظیر نہیں، ہاں ملنگو، نظیر بھی اس کا کسی قسم کا یہ ہے کہ کوئی نظیر بھی نہیں۔ آپ نے کتابوں میں پڑھا ہے جندا پتریا، لیس بمعدود، اللہ معدود نہیں، بولو اللہ معدود نہیں، اللہ کو گنا نہیں جا سکتا، ایک ہے کیسے گن نہیں سکتے؟ آپ ہے عاد، شمار کرنے والا، اور اللہ کو شمار کریں گے اللہ ایک ہے، اللہ ہو گیا معدود۔ آپ کو میرا اشکال سمجھے تو ذرا سمجھ لینا، اس لیے آپ کو سمجھ میں الحمدللہ نہیں آیا، اب سمجھو۔ شرکائت کا جو مسئلہ ہے ولیس بمعدود، اللہ معدود نہیں ہے، اللہ عدد نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، عدد کی تعریف یہ ہے جس کی ماقبل اور مابعد کو ملا کر کے، اپنے ماقبل اور مابعد کو ملا کر کے ان کا نصف بن جائے، اس کو عدد کہتے ہیں۔ عدد اس کو کہتے ہیں، اس کے ماقبل اور مابعد کو ملاؤ، وہ ہمیشہ اپنے ماقبل اور مابعد کی جمع کرنے کے بعد ان کا آدھا بن جائے، ان کا نصف ہو جائے، اس کو عدد کہتے ہیں۔ ایک کوئی عدد نہیں ہے، دو عدد ہے۔ دو سے پہلے کیا ہے؟ ایک، دو کے بعد کیا ہے؟ تین، تین اور ایک کتنے ہو گئے؟ چار، دو ان کا آدھا ہے۔ تین سے پہلے کیا ہے؟ دو، تین کے بعد کیا ہے؟ چار، چار اور دو کتنے ہو گئے؟ چھ، تین ان کا آدھا ہے۔ چار سے پہلے کیا ہے؟ چار سے پہلے کیا ہے؟ تین، چار کے بعد کیا ہے؟ پانچ، پانچ اور تین کتنے ہو گئے؟ آٹھ، چاروں کا آدھا ہے۔ تم زور لگاؤ، تمہارے اندر اگر زور ہے، عدد اس کو کہتے ہیں۔ اس لیے ایک کوئی عدد ہی نہیں ہے، شرع قائد میں آ گیا ولیس بمعدود، اللہ معدود نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا؟ ارے سمجھ میں آیا؟ جی جانے دا پتریا، عدد کہتے اس کو ہے کہ اس کے ماقبل اور مابعد کو ملاؤ، اپنے ماقبل اور مابعد کی جمع کرنے کے بعد ان کا آدھا بن جائے، تو ایک کوئی عدد ہی نہیں ہے۔ اعداد شروع ہوتے دو سے، یعنی چونکہ چنانچہ دراصل میں یوں ہیلی کاپٹر آیا مسئلہ سمجھ؟ پھر سمجھو توحید کی تین قسمیں ہیں۔ ایک توحید یہ ہے کہ نفی الشرکاء والانداد من رب العباد، نفی الشرکاء والانداد من رب العباد، شریک اور پارٹنر سے اللہ کو پاک سمجھنا، یہ عوام کی توحید ہے۔ نفی الشرکاء والانداد من رب العباد والبلاد، جو بندوں کا رب ہے، جہانوں کا رب ہے، اس سے پارٹنر کی نفی کرنا، یہ توحید ہے۔ دوسرا توحید یہ ہے کہ ان یرى الافعال كلها صادرة من اللہ سبحانہ وتعالی بطریق المکاشفت لا بطریق الاستدلال، بس یہ کہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ سے ہو رہا ہے،
یہ اعلیٰ درجے کے خواص کا درجہ ہے. جو کچھ ہو رہا ہے اللہ سے ہو رہا ہے، یہ سارے اللہ سے میرے بھائی، سمجھے؟ اور اس کو اتنا اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ کشف ہو رہا ہے اس کو. سمجھے؟ اور کشف میں ایسے ہوتا ہے کہ جیسے دوربین وہ پہاڑ سے اٹھا کر کے چیز کو آپ کے سامنے ایسے رکھتا ہے جیسے کہ یہ پھول ہے میرے سامنے. سمجھ رہے ہیں؟ کشف میں یہی ہوتا ہے، اللہ پوری کائنات کو اٹھا کر کے آپ کے سامنے ایسے لاتا ہے. یہ کشف ہوتا ہے، کشف. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ ہاں، ان اللہ قد زوا لی الارض فرأیت مشارقها ومغارب. اللہ نے کائنات کو سمیٹا جیسے کہ ٹیلی ویژن چیز کو سمیٹ لیتا ہے. ساری کائنات میرے محمد کے سامنے اس طرح ہو گیا. سمجھے؟ اور مشکوت میں پڑھا ہے آپ نے، مشکوت میں، سمجھے بھائی جان؟ مشکوت میں یہ ہے کہ فوضع یدہ بین ثدی، اللہ نے اپنے دست مبارک میرے چھاتی میں رکھا. سمجھے؟ فوجدت برد اناملہ بین ثدی، میں نے اللہ کی انگلیوں کی ٹھنڈک کو اپنے سینے میں محسوس کی. فتجلی لی کل شیء، ہر چیز میرے سامنے روشن ہو گئی. اس طرح دیکھ رہا. یہ مشکوت میں پڑھا ہے. اے غبی ہو، سمجھ رہی میں؟ یہ مشکوت میں ہے. سمجھتا ہے؟ ان یری الافعال کلها صادرۃ من اللہ، کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب رب سے، ان سے کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن کشف کے طور پر، استدلال دلیل نہیں، وہ تو ہر بندہ قائم کر سکتا ہے. مولوی جو بھی ہوگا استدلال قائم کرے گا، لیکن کشف ہر ملا کو نہیں ہوگا، وہ اللہ کے بندے ہوتے. فرمایا کہ جاؤ، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. سمجھتا ہے؟ کہا کہ آج سینکڑوں میل کے خوشخبری سنا رہا ہے کہ یوسف کی خوشخبری ہے، اور کل ادھر کنعان کے کنویں کے اندر بھائیوں نے ڈال دیا، پھینک دیا، ادھر ابا کو پتہ نہیں چلا. آج سینکڑوں میل جاؤ مصر میں تلاش کرو میرے بیٹے کی مجھے خوشبو آ رہی. سمجھتا ہے؟ زی مصر بوئے پیران شمیدی، زی مصر بوئے پیران شمیدی، چرا در چائے کنانش ندیدی. مصر سے جب آپ کو خوشبو آ رہی ہے اور ادھر کنویں میں پڑا تھا قریب، اس کو آپ نے دیکھا نہیں. زی مصر بوئے پیران شمیدی، چرا در چائے کنانش ندیدی، بگوتا والو ما برکے جانست، دمیں پیدا او دیگر دم نہانست. سمجھے بھیا؟ یہ جی ہمارا مسئلہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. کبھی آسمانوں کی چیزیں ہمیں نظر آتی، کبھی پاؤں کے نیچے والا بھی نظر نہیں آتا. یہ رب کے اختیار میں ہے. میرا رب مجھے، سمجھے، اذهبوا فتحسسوا من یوسف ولا تیأسوا من روح اللہ. سمجھے؟ انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون. تم مجھے یہ نہ کہنا کہ بڈھا پاگل ہے، میں سٹھیا گیا ہے، بڈھا نہیں ہوں. انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ جا رہی. جاؤ بھائیو جاؤ. سمجھتا ہے؟ گئے برتائے رمالا نشینم، گئے برتائے رمالا نشینم، گئے بر پوشت پائے خود نبینم. سمجھے؟ کبھی پاؤں والی چیز نظر نہیں آتی، کبھی اوپر آسمانوں پر ہم جاتے ہیں. سمجھتا ہے؟ میرا نبی آدھا گھنٹے میں 7 آسمانوں کو پار کر کے واپس آ گیا. اور امریکہ نے 10 سال پہلے راکٹ بھیجا، شٹل بھیجا، راکٹ کمپیوٹر سے اس کو کنٹرول کرا، کمپیوٹر کہ کہاں پہ پہنچا ہے یہ کہاں آسمانوں پہ. ابھی تک 5.5 ارب کلومیٹر ٹر کیا ہے، لیکن پہلے آسمان پہ نہیں پہنچا ہے. آمینہ کے لال 7 آسمانوں کو دیکھ کر عرش پر بیٹھ کر واپس آ گئے. اس لیے امریکہ کا پتلون پھٹ گیا. ٹر کمپیوٹر. سمجھتا ہے؟ اس لیے ٹر کمپیوٹر، اور ٹر ہی اس کا نکلا ہے جندا پتر. آدھا گھنٹے میں میرا نبی واپس وہاں سے ہو کر آ گئے. چلیے گا. یہ توحید کی 2 صورتیں ہو گئیں کہ ان یری الافعال کلها صادرۃ. تیسرا یہ کہ دنیا میں کچھ ہی نظر نہیں آ رہا، ایک ہی اللہ نظر آ رہا. خود بھی نظر نہیں آ رہا، اپنے آپ کو بھی کچھ نہیں سمجھتا. یہ توحید ہے. سمجھتا ہے؟ تیسری صورت کون سی ہے؟
کہ دنیا میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، اپنے آپ کو بھی نہیں سمجھ رہا ہے، بس اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ۔ اس کو کہتے ہیں مقام فنا، یہ اخص الخواص کا درجہ ہے مولانا۔ دل اتنا صاف ہوتا ہے، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا ادھر شیشہ لگا ہوا ہے، تو 2 فٹ کا تو ہے، یہ 4 فٹ کا شیشہ ہے، اور ایسے لمبا سا شیشہ یہ لگا ہوا ہے۔ جیسے آپ آمنے سامنے آ جائیں گے تو شیشے کے جس حصے میں آپ آئیں گے شیشے کا وہ حصہ غائب ہوگا، اور جس میں تو نہیں ہے شیشے کا وہ حصہ نظر آئے گا۔ ایسے لگتا ہے کہ تم لوگوں نے شیشہ ہی نہیں دیکھا۔ شیشے کے جس حصے کے سامنے آپ آئیں گے، جس میں آپ ہوں گے، وہاں سے شیشہ کیا ہو گیا؟ غائب ہو گیا۔ کبھی قسم اٹھاؤ تم نے دیکھا ہے شیشے؟ دیکھا ہے الماریوں کی شیشے؟ تو آپ جب اس میں نظر آتے تو پھر وہ شیشہ نظر آتا ہے، جس حصے میں آپ نظر آئیں گے وہ حصہ غائب ہے، جس میں آپ نہیں ہوں گے دائیں بائیں وہ حصہ نظر آئے گا، ورنہ شیشہ غائب ہو گیا۔ صوفی اتنا صاف ہوتا ہے کہ صوفی اس پورا کا پورا اپنے آپ کو بھی غائب سمجھتا ہے، اس کو صرف اللہ ہی اللہ نظر آتا ہے، سمجھتا ہے؟ صوفی اپنے آپ کو بھی غائب سمجھتا ہے، اس کو صرف اللہ ہی اللہ نظر آتا ہے۔ مجایا نہیں ہے، یہ توحید ہے مولوی صاحب، سمجھے؟ از کجا آمدی؟ از افغانستان آمدی، چمے کو نہیں پاپڑے میں بیچ رہا ہوں، اور کیا کروں؟ سمجھ رہی میں جلسہ کر کے تھک گیا تھا، کئی دن رات دن جلسہ کوئٹہ، خزدار اور خاران، دال بندین، پتہ نہیں وہاں سے آیا، آدھی رات کو آیا، کئی دن سے سویا نہیں۔ صبح سویرے دروازہ، صبح فجر کی نماز پڑھائی جامع فرق میں، دروازے کھٹ آیا، باہر نکلا، میری حالت خراب تھی کہ 4-5 لڑکے کھڑے ہیں، دارالعلوم سے آئے۔ میں نے کہا ہاں جی، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، خانے مولانا منظور مولانا منظور حمین است؟ مولانا منظور صاحب کا خانہ یہی ہے؟ میں نے کہا ہاں، خانہ خراب کا یہی خانہ ہے، جی ہاں یہی اس خانہ خراب کا جو ہے نا گھر، یہی ہے خانہ ہے۔ میں نے کہا چھویں کنی؟ کہتے برائے زیارت وہ آمدیں، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ، سمجھے؟ کہتے برائے زیارت وہ آمدیں، اس کی زیارت کے لیے آگئے۔ مجھے غصہ ہے، میں نے کہا اینست زیارت بکنے، سمجھے؟ میں نے کہا اینست زیارت بکند، وہ ہنس کر کے وہاں سے واپس کہتے ہیں یہ کہ ببخشید واجہ معاف کرو حضرت، معاف کرو، تھکے بس کسی اور ٹائم پہ راجہ۔ میں جانا تھا پترا کئی دن سے سویا نہیں ہے، مولوی منظور کے دیکھنے کے لیے آئے، سمجھے؟ مولوی منظور کے خانہ خراب۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، آپ کو ترکیب سمجھ میں، الہکم مبتدا بنے گا، الہ واحد موصوف صفت اس کے لیے خبر بنے گا۔ اور واحد میں اور پھر احد میں فرق یہ ہے، واحد ایک اور واحد یکتا، اور یکتا وہی ہے کہ لیس بمعدود، ایک ہے ایک اور ایک ہے یکتا، اس لیے قل واللہ احد، اللہ ایک نہیں ہے بلکہ اللہ یکتا ہے۔ اور وہی شرع قائد والا مسئلہ کہ لیس بمعدود، اللہ معدود نہیں ہے، اللہ عدد نہیں ہے، اور عدد میں نے آپ کو بتایا جس کے ما قبل اور ما بعد کو ملا کر کے، اس لیے امام ابو حنیفہ نے سمجھایا، سمجھے؟ اس نے دہریہ نے کہا کہ آپ سے پہلے کون؟ کہا دادا، دادا سے پردادا، پردادا سے فلانا، پھر کہا کہ یہ کہاں؟ کہا آدم پہ، کہا آدم کو کس نے پیدا کیا؟ کہا اللہ، کہا اللہ سے پہلے کون؟ تو امام صاحب نے فرمایا کہ یہ کتنا پانچواں؟ کہا اس سے پہلے 4، کہا 4 سے پہلے 3، کہا پھر کیا 2، کہا پھر کیا 1، کہا 1 سے پہلے کیا؟ کہا اس سے پہلے کچھ بھی نہیں۔ فرمایا میرا اللہ ایک ہے، اس سے پہلے کوئی بھی نہیں۔ سمجھ رہی میں؟ دہریہ کو کہا میرا اللہ یہی ایک ہے۔ اب سمجھ میں آ گیا؟ جب اس ایک میں اعداد کے اندر یہ ہے کہ ایک چونکہ عدد نہیں ہے اس لیے عدد 2 سے شروع ہوتے ہیں، 1 سے پہلے کچھ نہیں ہے، میرا اللہ یکتا ہے، اس سے پہلے کچھ بھی نہیں۔ سمجھتا ہے؟ کہتے ہیں اللہ کا رخ کس طرف ہے؟ تو چراغ ایسے لایا، گول قسم کا چراغ، ادھر ہر چاروں طرف سے روشنی۔ فرمایا اس کا رخ کس طرف ہے؟ فرمایا ہر طرف ہے۔ فرمایا میرا رب بھی فینما تولوا فثم وجہ اللہ، میرا رب بھی ہر طرف ہے۔ فرمایا اس وقت تیرا رب کرتا کیا ہے؟ فرمایا کہ تو اسٹیج سے نیچے آ جا، اس کرسی سے ممبر سے نیچے آ جا، میں آ کر مسئلہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے مجھے طالب علم کو بھی بٹھا دو، سمجھے بھیجا؟ تو نیچے آ جا، ہم غریبوں کی بے حوصلہ، کرسی پہ تو بیٹھ، بڑا آدمی ہے لیکن 2 منٹ مجھے بیٹھنے دو۔ وہ دہریہ پادری وہ نیچے آ گیا، امام صاحب کرسی پہ بیٹھا، کہنے لگے بول، اب بول۔ کہتے تیرا رب کیا کرتا ہے؟ فرمایا یہی کرتا ہے، تیرے کو نیچے اتار کر کے ذلیل کر دے، مجھے کرسی پہ بٹھائے، عزت دے دی۔ اس وقت یہی کر رہا ہے، سمجھے؟ اس وقت کیا؟ اس وقت وہ یہی کام کر رہا ہے اور کوئی اس کا کام نہیں۔ آئے سمجھ میں؟ اے جندا پترا
واہ ابو حنیفہ واہ، لا الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، لا الہ الا ہو، مولانا لا الہ موجودن کی ضمیر سے ہوا جو بنے گا یہ بدل بنے گا. لا الہ الا اللہ میں بھی اسی طرح ہوگا، لا الہ موجود الا اللہ، الا اس کے بعد اللہ یہ بدل ہے، موجود ان کے اللہ کا بھلا کرے ضمیر سے بدل ہے، یا یہ ہے کہ اللہ کا الہ کے محل سے بدل ہے. دونوں صورت یہاں پڑھتے ہیں. هو الرحمن الرحیم، پھر ہوا واپس نکلے گا چونکہ تکرار آ رہا حذف کر دیا. هو الرحمن الرحیم، ہوا پھر محذوف نکلے گا، مبتدا دو خبریں اس کے لیے. اب اس الہکم الہ واحد اس کو سمجھا دوں، اس کی سمجھنے کو دیکھو کہ یہ کون ہے. ان فی خلق السماوات والارض، توحید کے دلائل، دعویٰ یہی ہے لا الہ الہکم الہ واحد، دلیل اس کی ان فی خلق السماوات والارض، آسمانوں کی پیدائش میں اور زمینوں کی پیدائش میں. آسمان جمع ہے، زمین ایک ہے، سمجھ رہے؟ اس کی وجہ یہ ہے آسمان جتنے ان سب سے ہم نفع حاصل کرتے ہیں، اور زمین سے صرف ایک زمین سے ہم نفع حاصل کرتے ہیں، دوسرے تک ہماری رسائی نہیں ہے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ایک آسمان میں آدم، دوسرے میں عیسیٰ، تیسرے میں یوسف علیہ السلام، چوتھے میں ادریس، پانچویں میں ہارون، چھٹے میں موسیٰ، ساتویں میں حضرت ابراہیم. یہ سب ہمارے رہنما بیٹھے، ہمارے اکابرین بیٹھے ہوئے وہاں پر. اور فرشتے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، 7 راستے فرشتوں کے، فرشتے ہی فرشتے. سورج بھی آسمانوں میں ایک ہے، نیچے اللہ کا کی چاند ہے، سورج چوتھے پہ ہے، تاروں کو دیکھو اسی طریقے پر، سب سے ہمیں فائدہ ملتا ہے. سمجھے؟ اس لیے کہ یہ جو زمین پہ جتنی بھی چیزیں ہیں اجرام سفلیہ، یہ اجرام سفلیہ یہ سب کے سب چلتے ہیں اجرام فلکیہ پہ. سمجھتا ہے؟ آپ کو میں نے بتا دیا، پھل آپ کے پکتے سورج سے، رنگ ان میں آتا ہے چاند سے، ذائقہ ان میں آتا ہے تاروں سے. ذائقہ ان میں آتا ہے کس میں؟ تاروں سے آتا ہے. اور جن عورتوں کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ جو دوڑتے ہیں، جن کو دھوپ لگتی ہے، ان کو اسپتال میں داخل کرنے کی ضرورت نہیں، وہ تھوڑی سی سو گئیں ایسے کر دیں. فَأَجَاءَ الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنسِيًّا. بس عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گیا. اور کیا تکلیف تو ہو گئی، لیکن اِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ کھجور کے تنے کے ساتھ ہاتھ اس طرح دی. سمجھے؟ ہو گیا. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا. یہ کہاں سے لا؟ سمجھے؟ یہ بچہ کدھر سے آ گیا؟ جی اللہ نے دے دیا، میں تو کچھ. فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا. یہاں وہ نہیں ہوگا، بچے سے جلدی پیدا نہیں ہوتے، 2 مہینے پہلا اعلان ہوتا ہے کہ انتخابات ہونے والے ہیں اور 1 ووٹ کا اضافہ ہونے والا. بولو ایک اسپتال میں ایڈمٹ کریں گے، بیڈ خالی کریں گے کہ حضرت فلان حضرت کا بچہ ہو رہا ہے، اور قتل کیا، ملزم فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، ملزم فرار ہونے میں کامیاب، پولیس تفتیش کر رہی ہے، انشاءاللہ قیامت تک تفتیش کرے. آیا سمجھ؟ اور کہ جی بڑے دھوم دھام سے بچہ ہو رہا ہے. سورج ان کو نہیں لگتی، یہ بچے پیدا نہیں کر سکتے. جن عورتوں کو سورج لگتی ہے، دھوپ لگتی ہے، ختم، کوئی ضرورت نہیں ہے جنتا پتر. چلیے گا. ان فی خلق السماوات، آسمانوں کی پیدائش کے اندر، زمین کی پیدائش میں، تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے بدلنے میں، رات کے کالا پن کو دیکھو، دن کی روشنی کو دیکھو، سردی کی راتیں لمبی دیکھو اور اللہ آپ کا بھلا کرے دن چھوٹے دیکھو، گرمی کے دن بڑے دیکھو، گرمی کے دن بڑے ہو، راتیں چھوٹی ہو، یہ بدلتے رہتے نہیں. والفلک التی تجری فی البحر، اور وہ بڑی بڑی کشتیاں، التی تجری فی البحر، جو دریاؤں میں یہ ہے کہ دوڑتی ہیں، کشتیاں دوڑتی ہے، بما وہ سامان لے کر کے، ینفع الناس، جو لوگوں کو کارگو والے جہازوں کو دیکھو، یہاں سے ادھر تک. ہم لوگوں کو ٹائم نہیں، ہمارے بلوچوں کے بڑے بڑے جہاز ہیں. سمجھے؟ یہ مرید میرے یہاں آتے ہیں، اللہ ان کو جزا خیر دے، ان کے بڑے بڑے جہاز ہیں، اس میں جاتے ہیں، مزہ آتا ہے مجھے. وما انزل اللہ وفیما انزل اللہ من السماء، اور بادلوں سے اللہ پاک جو اتارتے ہیں، من ماء، پانی، فاحیا بہ، اور اس سے پھر یہ ہے کہ اللہ زندہ کر دیتا، آباد کر دیتا، الارض، زمین کو، بعد موت اس کی غیر آبادی کے بعد. زمین مرتی نہیں ہے، غیر آباد ہو گئے، غیر آباد ہونے کے بعد. وبث فیہا من کل دابۃ، زمین کے اندر پھیلا دی اس نے ہر قسم کی، یہ ہے کہ چوپایا پھیلنے والا. وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے گھمانے میں، کبھی ہوائیں ایسے جا رہی ہے، کبھی پھیر رہی ہے، ادھر جا رہی ہے، بارشیں لانے والی ہوائیں
ہوائیں الگ ہوتی ہے، لے جانے والے الگ ہوتی ہے، ہوائیں بادلوں کو لانے والے الگ، بھگانے والے ہوائیں الگ ہوتی ہے، سمجھیے، سردی کی ہوائیں الگ اور گرمی کی ہوائیں الگ، لو الگ اور ٹھنڈک والے الگ، یہ ہواؤں کو پھیرنے والے اللہ کی ذات ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ نہیں ہے کہ یہ آسمان والی ہوائیں مراد ہے، انسان والے ہوا نہیں ہے۔ ایک آدمی کے پیٹ سے ہوا نکل گئی، گیا ٹر، بیوی نے کہا اپنی ہوائیں تو روکو، کہنے لگا میں سلیمان علیہ السلام تھوڑی ہوں کہ ہواؤں کو روک دو۔ بولو کیا کہتا ہے؟ کیا وہ بغیرت، تو اٹھتا بھی ٹر بیٹھتا بھی ٹر، اپنے ہواؤں پر تو کنٹرول کرو۔ اس نے کہا میں سلیمان علیہ السلام کو ہواؤں پر کنٹرول کروں؟ جانے تو جس طریقے پر نکلے، سمجھے؟ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ، اور وہ بادل ہیں جن کو اللہ آپ کا بھلا کرے تابع بنایا گیا ہے، بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان میں، آسمان اور زمین کے درمیان میں ان کو گھیرے میں رکھا گیا ہے، گھیرے میں ہے، مسخر ہے، سمجھیے، آپ جا کے جہاز اس کے اوپر جائے گا پہاڑ لگتے ہیں، سمجھیں، یہ 4000-6000 فٹ پر ہے، اتنے آسمان، ان سب کے اندر یہ خبر مقدم ہے، جتنے جار مجرور یہ خبر مقدم بنے، ثابتۃ کائنات لآیات لقوم یعقلون، بڑی نشانیاں ہیں جو اللہ کی وحدانیت پر دلالت کرتے ہیں، لقوم یعقلون، لیکن عقل والے لوگوں کے لیے۔ یہ اللہ ہے، اس اللہ سے محبت رکھو، لیکن افسوس کی بات ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور کچھ لوگ وہ ہے کہ يَتَّخِذُ الْأَصْنَامَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ بتوں کو، ان کو وہ بنا چکے ہیں انداداً، اللہ کے مقابل، انداداً اللہ کے مقابل، ایسے مقابل ہے کہ یحبونہم، ان سے محبت رکھتے ہیں، حباً کائناً کحب اللہ، جیسے اللہ سے محبت کی جاتی اسی طرح ان سے محبت، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ اپنے بتوں کو کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کون سا جرم کیا، سمجھے، پتھر والوں کو من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون، قالوا انت فعلت بآلهتنا یا ابراہیم، یہ آپ نے کہا، پھر انہوں نے کہا کہ وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلین، دوڑو اپنے بتوں کے، اپنے معبودوں کی مدد کر دو، سمجھے بھائی جان؟ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا، دیکھیں معبودوں سے کتنی محبت ہے، سمجھے، اللہ کی طرح ان سے محبت۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ الْأَصْنَامَ حَالَ كَوْنِهَا كَائِنَةً مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ انداداً مقابل بنا چکے ہیں، اللہ کے ند، مقابل اور ضد، یحبونہم، ان سے محبت کرتے، حباً کائناً کحب اللہ، جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے، لیکن ان کے بالمقابل والذین آمنوا، جو ایمان والے، اشد حبا للہ، وہ زیادہ محبت رکھتے ہیں اللہ سے۔ ہو گیا؟ یہاں کرو، کچھ بھی کرو 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 کرو، لیکن وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، جو لوگ ظلم کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اگر ان کو معلوم ہو جائیں، یعلموا کے معنی میں یہ رؤیت القلب، افعال قلوب میں سے بنے گا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ایک رؤیت العین آتا ہے تو پھر وہ ایک مفعول چاہتا ہے، یہ رؤیت القلب کا ترجمہ ہے۔ لو یعلم الذین ظلموا، لو یعلم الذین ظلموا، اگر مشرکین کو، اذ یرون العذاب، جب اللہ کے عذاب کو وہ دیکھیں گے، جس وقت اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے، اگر ان مشرکین کو علم ہو جائے، فرماتے ہیں اس بات کا کہ ان القوۃ کائنۃ للہ جمیعا، ساری طاقتیں اللہ کے، اس بات کا علم ہو جائے، ان اللہ شدید العذاب، اللہ سخت عذاب میں مبتلا کرنے والے، اگر اس بات کا بھی فرض المحال علم ہو جائے تو لَمَتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ اندادا، اللہ کے غیر کو کبھی بھی اللہ کا مقابل نہ ٹھہرائیں۔ جزا محذوف ہے، مزہ آیا نہیں آئے؟ جی آپ کو میں بتا چکا ہوں بار بار، علم یعلم دو مفعول چاہتا ہے، ظن یظن دو مفعول چاہتا ہے، افعال قلوب دو مفعول چاہتے ہیں، لیکن کبھی پورا جملہ ان کا مفعول بنتا ہے، ایک جملہ بتاویل مفرد، تو اس کو کہتے ہیں کہ سدت مسد المفعولین، بولو سدت مسد المفعولین، ایک جملہ یہ ہے کہ دو مفعول ان کے قائم مقام۔ اب چلو، الذین ظلموا، الذین محلا مرفوع، یہ یعلموا کا فاعل ہے، یرا کو یعلموا کے معنی میں کر دیا، یا رؤیت قلبی کر دی، سمجھے، ظلموا اس کا صلہ ہو گیا، اذ یرون العذاب، یہ العذاب مفعول بھی ہے، یرون کے لیے، یہ مضاف الیہ کے لیے ظرف ہو گیا، لیکن صحیح ہے کہ یہ ظرف نہیں ہے، مفعول فی ہے نہیں ہے، جھگڑا اس میں، بلکہ یہ اللہ مفعول بھی ہے، سمجھے یہ۔ اب آگے ان القوت، لیکن ظرف عام بناتے، ان القوت کائنۃ للہ جمیعا وان اللہ شدید العذاب، یہ اللہ آپ کا بھلا کرے معطوفات مل کر کے یہ مفعول ہے یرا کے لیے، یہ ہو گیا شرط، جزا محذوف ہے، لَمَتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ اندادا،
اگر ان کو علم ہو جائے ظالمین کو مشرکین کو جس اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے، اگر ان کو اس بات کا علم اور یقین ہوتا ان القوت کائنۃ للہ، ساری طاقتیں اللہ کی ہیں، وان اللہ شدید العذاب، اللہ سخت گرفت کرنے والا ہے، کس پر؟ گرفت کرنے والے شرک پر۔ اگر ان باتوں کا علم ہوتا، یہ مفعول ہو گیا اللہ آپ کا یرا کے لیے جزا معذوف ہے، لما اتخذوا من دون اللہ آلہۃ، تو پھر لما اتخذوا من دون اللہ اندادا، اللہ کے غیر کو کبھی یہ کہ اللہ کا مقابل نہ ٹھہراتے۔ ہو گیا مولانا؟ اتنا صحیح کافی آپ کے لیے، اڑے ہو گیا؟ چلیے گا۔ اور پہلے والا اذ یرون آ گیا نا، اس اذ سے یہ اذ بدل ہے۔ اذ تبرأ الذی، کس وقت عذاب کو دیکھیں گے؟ اذ تبرأ الذین اتبعوا، جس وقت پیر حضرات مرشدین حضرات بیزاری اختیار کریں گے، من الذین اتبعوا، اپنے مریدوں سے، ورأوا العذاب، حال یہ کہ عذاب کو دیکھیں گے، عذاب آمنے سامنے ہو جائے گا، وتقطعت بہم الاسباب، اور پھر یہ کہ ان کے تعلقات کٹ جائیں گے، پیری مریدی کے تعلقات کٹ جائیں گے۔ وقال الذین اتبعوا، پیر کہیں گے کہ ان کننا عن عبادتکم لغافلین، تم نے ہماری عبادت نہیں کی، فکفا باللہ شہیدا بیننا وبینکم، اللہ گواہ ہے، ہم نے تمہیں کبھی کہا تھا کہ نہیں کہا تھا کہ ہماری قبروں کو پوجو، دفع ہو جاؤ مشرک کے بچے، ہمیں بدنام کر دیا تم لوگوں نے، سمجھے بھائی جان؟ فکفا باللہ شہیدا بیننا وبینکم ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ہمیں تمہاری عبادت کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ فزیلنا بینہم وقال شرکاؤہم، فزیلنا بینہم وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون، تم نے ہماری کبھی عبادت نہیں کی، ہم نے تم سے نہیں کہا۔ الو کے پٹے جھوٹ بولتے ہو، ایسے ہوتا ہے لوگ اس طریقے، ہمارے پیر جی نے کہا کہ جی آج میرا عرش کرنا، میری قبر پہ آنا، میں یہ کرنا، سارے بزرگوں کو بدنام کر دیا، سمجھے؟ حضرت اقدس پیر لال شہباز قلندر اگر زندہ ہو جائے تم سب کو اندر کر دیں، سمجھے؟ وہ آپ کو بتائے گا کہ میں جس کو پوجتا تھا مجھے اللہ نے یہ مقام دیا، اس خدا کو پوجتا تھا، اس محمد کی سنت کو میں نے مضبوطی سے پکڑا تھا، اللہ نے مجھے اس مقام پہ پہنچا، تم بھی اسی کو پکڑو، اور میں خود اللہ سے مانگتا ہوں اور تم مجھ سے مانگو۔ یہ کس نے بتا دی؟ داتا زندہ ہو جائے اور یہ سارے بزرگان دین زندہ ہو جائے تو پھر بتا دے، جوتے مار مار کر کے ان کو ٹھیک کر دے کہ بے ایمانو، سمجھے؟ اس لیے اذ تبرأ الذی، یہ اس پہلے والے اس سے بدل، جب عذاب کو دیکھیں گے، اذ تبرأ الذین اتبعوا، وہ اذ تبرأ الذین اتبعوا جن کی پیروی کی گئی ہے وہ بیزاری کا اظہار کریں گے، من الذین اتبعوا، ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی ہے، یعنی پیر، سمجھتے ہیں؟ مرشدین بیزاری کا اظہار کریں گے مریدین سے، اور حال یہ ہے کہ عذاب کو دیکھ رہے ہوں گے، وتقطعت بینہم الاسباب، ان کے درمیان کے جو تعلقات تھے نظر و نیاز کے دنیا کے اندر وہ سارے کٹ جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ وقال الذین اتبعوا، اور یہ ہے کہ مرید کہیں گے کہ پیر ہم سے جب الگ ہو گئے، وقال الذین اتبعوا، پیروی کرنے والے مرید کہیں گے، یہ سب قال یقولو کے معنی میں، تبرأ یتبرؤ کے معنی میں خیال کر لینا، یہ قیامت کے واقعات ہوں گے، اس سے خبر بچے، سمجھیں؟ آمد ماضی بمانے در مزارے چند جاں وقت عطف بر مزارے بعد موصوف ابتدا، سمجھتا ہے؟ وقال الذین اتبعوا، اور پیر کہیں گے، مرید کہیں گے، لو ان لنا کرتن الی الدنیا، کاش کی دنیا کی طرف ہم لوٹ کر کے واپس جائیں، اے ہمیں زندگی مل جائے، واپس دنیا جائے، فنتبرأ من الذین اتبعوا، پھر ہم بیزاری اظہار کریں گے ان پیروں سے، کما تبرؤ منا، جیسے کہ انہوں نے ہمیں قیامت میں حیران چھوڑ دیا، ہم سے بیزار ہو گئے، اسی کاش کہ ہمیں ایسا موقع مل جائے تو ہم ان سے بیزار ہو جائیں گے، لیکن اللہ فرماتے واپس کوئی نہیں آئے گا۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم، ان کے اعمال شرکی اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح دکھائیں گے، حسرات علیہم، افسوس باعث ندامت اور حسرت بنا کر کے اللہ ان کے اعمال کو ان کو دکھائیں گے۔ اب چیخو نہیں، وما هم بخارجین من النار، اب جہنم سے نکل نہیں پائیں گے، کوئی نکل نہیں سکتا جہنم کے اندر، فذوقوا العذاب، چھکتے رہو اس تاپ، دغا 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 دغا۔ اڑے ہو گیا مولانا؟ اے جی، اب مسئلہ باقی تو آسان ہے، الذین اتبعوا، سمجھے؟ یہ الذین کا صلہ ہو گیا، من الذین اتبعوا، موصول صلہ مل کر کے اللہ آپ کا بولے، یہ متعلق ہو گیا تبرأ کے ساتھ، تبرأ معطوف علیہ، سمجھے؟
اور واو عاطف ہے، یا یہ کہ واو حالیہ وقد رأوا العذاب، یہ حال بنے گا فاعل سے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ وتقطعت بہم الاسباب، اور تعلقات ان کے اسباب سبب ہیں، سبب رسی کو کہتے ہیں، رسی سے دو چیزوں کو دوڑا جاتا ہے، باندھا جاتا ہے تو تعلق میں بھی جڑ جاتے ہیں، سمجھ رہی میں؟ یہ تعلقات پیری مریدی کے ختم ہو جائیں گے۔ وقال الذین اتبعوا، اور یہ ہے کہ مرید لوگ کہیں گے جنہوں نے پیروی کی دنیا کے اندر، کیا کہیں گے؟ لو ثبت ان لنا کرتن مولانا، یہ کرتن یہ ہے کہ کیا ہے؟ یہ کرتن ان کا اسم ہے، لنا ثابتۃ کائنۃ حاصلۃ موجودۃ مستقرۃ، خبر مقدم ہے، خیال کرے لو ان لنا کرتن فان نتبرأ منہم، تمنا کے بعد ان مقدر ہوگا مضارع پر، فَأَن نَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا فَأَن نَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ تَبَرُّعًا كَائِنًا كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، ہم اس سے اس طرح بیزار ہو جاتے جیسے کہ انہوں نے ہم سے بیزاری کا۔ کما تبرؤ منا، یہ مفعول مطلق بنے گا، ما مصدری ہے، نتبرؤ کے صیغہ، اور فنتبرأ کا عطف ہے کرتن پر، کرتن ان کا اسم ہے، اور لنا ثابت کائنا ثابتۃ کائنۃ خبر مقدم ہے۔ یہ لو تمنا، لو ثبت ان لنا کرتن فنتبرأ منہم، لو تمنا یہ ہو تو پھر ایسی صورت کے اندر جزا نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور لو شرطیہ لے لو، لو ثبت، کاش کہ یہ موقع آ جائے، لو ثبت، اب ان لنا یہ سارا بتاویل مفرد مل کر کے ثبت کے لیے فاعل بنے گا، یہ شرط بنے گا، اور جزا محذوف ہے، لتبرأنا منہم، بولو لو ثبت، اگر یہ موقع آ جائے کہ ان لنا کرتن الی الدنیا، ہم واپس دنیا لوٹ کر کے جائیں، فان نتبرأ منہم، اور ان سے بیزار ہو جائے، تبرؤا کائنا کما تبرؤوا منا، اس قسم کی بیزاری کریں جیسے کہ انہوں نے ہم سے کیا، اگر یہ کو موقع مل جائے تو لتبرأنا منہم، ہم ان سے بیزار ہو جائیں۔ مرید کہیں گے کہ کاش کیسے ان پیروں نے، دوست و عام باشد کی گیرت، دوست دست دوست در پریشانی و درماندگی، دوست تو وہ ہوتا ہے کہ مصیبت میں کام آ جائے، یہ ہمارے مرشد کیسے جنہوں نے ہمیں یہاں چھوڑ دیا، ہماری سفارش نہیں کر رہے اور ہمیں جانور کی طرح دھکیلا جا رہا ہے جہنم میں، کیسے مرید ہے؟ اگر ہمیں موقع مل جائے تو ہم بھی دنیا میں جا کر کے اس مرشد کو کہیں گے سلام، ہم تمہیں لفٹ نہیں کریں گے۔ یہاں پیر تو اس طرح بنا ہے، مرید کی ماں کا نکاح چاہے تو وہ اپنی ماں کی نکاح کرائے گا، اسے بہن کا نکاح کرے تو سب کچھ پیروں کے، اللہ آپ کا بھلا کرے، قدموں میں ڈال دیا۔ ایھا القوم الذی فی المدرسہ کلما حصلتموہ وسوسہ، اے مدرسہ والو جو کچھ تم پڑھتے ہو یہ سارے کے سارے وسوسہ ہے، اصل علم وہ ہے جو خانقاہوں والے، خانقاہ والے ایسے نہیں تھے، سمجھتا ہے؟ خانقاہ والے ایسے نہیں تھے میرے بھائیوں، سوائے خدا کی قسم میں نے ایک دو بندوں کو دیکھا جن کی اصطلاحات تصوف کی اصطلاح سے واقف ہے اور بیان بھی ان کا صوفیانہ ہوتا ہے، باقی تو ظالم کے بچے تصوف کے اصطلاحات سے بھی واقف نہیں، سمجھ رہے؟ تصوف کے پیر بنے ہوئے جی، ایک دو کو تو نہیں کہتے، سمجھے؟ باقی یہ ہے کہ اللہ آپ کا بنا، تصوف کے اصطلاح سے بھی واقف نہیں۔ جب تک بے وقوف دنیا میں موجود ہے، عقل مند بھوک سے نہیں مریں گے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ایسا بہترین، یہ اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے؟ بہترین بزنس ہے، درس تدریس کیا، خدائی کیا ہے؟ خدائی تو ایک درد سر ہے، بندگی کیا؟ بندگی درد سر، درد جگر بھی ہے۔ پڑھنا پڑھانا آدمی کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، پیری میں وہ مزہ ہے، سمجھ رہی میں؟ درفشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا، میرے قمیص کو پورا گوشت سے بھر دیا، سمجھ رہی میں؟ درفشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، میرے پاجامہ کو پورا کا پورا بھر دیا، سمجھتا ہے؟ جگہ نہیں ہو رہا ظالم کا بچہ، سمجھے؟ پوچھے تو تو نحمیر تو پڑھانا، کم از کم اس کے بھی مطالعہ کر لے، سمجھے؟ ایک دو تقریریں رٹی ہوئی ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، شاباش ہو ان مدرسین کو۔ اس زمانے میں کوئی 10,000 میں 11,000 میں 3-4 ہزار میں پڑھا رہا، خدا کی قسم پیر کو اس کے قدموں پہ قربان کر دو، وہ بے غیرت مدرس ہے جو پیروں کے پاس جاتا ہے، اصل کام قربانی اس کے، یہ دین کا کام کر رہا ہے، ورنہ جو ٹیوشن پڑھاتے ہیں وہ بھی 1.5 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے اللہ آپ کا بھلا کرے سوسائٹیوں سے لیتے ہیں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اور ٹیوشن پڑھاتے، ادھر 15 منٹ پتہ ہے، اس گھر میں بڑے بڑے بنگلوں میں پڑھاتے 70,000 90,000، کھانا بھی ان کا، کپڑے بھی ان کے، اور دیگر ان کے نخرے وہ الگ۔ اب تو آن لائن پڑھاتے ہیں، آن لائن، کیا ہے؟ آن لائن پڑھاتے ہیں، آن لائن، یہاں قاری صاحب بیٹھا ہوا، سمجھیں؟
حمزہ زبر آ، با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا. سمجھتا ہے؟ یہاں ان کو بھی لاکھ 1.5 سمجھ. میں خود چونکہ جب ان کا ختم ہوتا ہے حفظ بھی کراتے آن لائن، سمجھے. میں جاتا ہوں جو مجھے بیان بھی کراتے، وہ باہر ملک والے اپنے بچوں کو لے کر کے آن لائن پہ اس نے حفظ کیا، اس کو 1.5 لاکھ 2 لاکھ، اور جب وہاں سے آتا ہے تو اس کو $1 دیتا ہے. سمجھے. اب مدرسوں میں کون پڑھے گا؟ ملا حسن قاضی حمداللہ صدرہ شمس بازغہ اور ترکیب کرے گا، بلاغت پڑھے گا، تنخواہ اس کی کیا ہوگی؟ سمجھے. اب اسکول میں، اب مدرسے میں بھیجا، اپنے بچوں کو میں بھیجتا تھا، ان کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ 5 روپے ان کو دیتا تھا. تو میری بیٹی نے ایک دن کہا، ابا جی خدا کی قسم سینکڑوں بچیاں ہوتی ہیں، کوئی ایسی بدبخت بچی نہیں ہے جس کے پاس 5 روپے ہاتھ میں. کوئی بھی ایسی بچی ہم نے دیکھی نہیں ہے جس کے ہاتھ میں کیا ہو 5 روپے. خدا کی قسم کبھی بھی نہیں دیکھا ابا جی. سمجھے. ہم کہتے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. سمجھتا ہے. تو یہ تقریریں آپ جانتے ہیں، معصوم بچے تو نہیں جانتے نا. سمجھے. اس لیے کاد الفقر ان یکون کفرا ان کے لیے. لیکن اس زمانے میں جو مدرسین پڑھاتے ہیں ان کا کمال ہے مل سکتا، بڑی قربانی. یہ مکار قسم کے تمہارے پیروں سے 1000 مرتبہ یہ مدرسین بہتر ہے. محتمم کو بھی قربان کرو ان مدرسین پر. سمجھے. ایسے پھڈے باز قسم کے محتمم. سمجھے. محتمم خود کدھر پڑھاتا ہے. سمجھے. میں بھی اتنا موٹا، میں مذاق میں ایک دن گھر میں نے کہا یہ پیٹ میرا بڑھ رہا ہے. تو میرے ایک بیٹے نے کہا ابا جی حرام کھانا چھوڑ دو ٹھیک ہو جائے گا. جیسے میں مذاقی ہوں تو بچے بھی مذاقی ہیں. اس نے کہا ابا جی حرام کھانا چھوڑ دو. حالانکہ ہم تو پڑھاتے بیٹھ کر کے. سمجھ رہی ہیں. ہے مولوی صاحب بڑی قربانی ہے مولانا زکریا کی، بڑی قربانی ہے حسین احمد مدنی کے. آج جتنے بھی آپ کو شیخ الحدیث دنیا میں نظر آ رہے، یہ سب حسین احمد کا یہ ہے کہ درخت ہے، اسی کا پھل ہے، کسی پیر کا نہیں ہے. جی میرے پیارے، یہ انہی مدرسین کے ہے کہ آدھی رات کو جس وقت آتا تھا، آدھی رات کو آ کر کے پھر تہجد پہ شروع ہوتا تھا. فجر کی نماز کے بعد پھر فجر کی نماز خود پڑھاتے تھے دیوبند میں، اور پھر اعلان ہوتا تھا کہ ابھی بخاری کا سبق ہوگا، ترمذی کا سبق ہوگا. حضرت اقدس مولانا عبدالحق مولانا سمیع الحق کے والد رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے شیخ کے بھی استاد تھے مولانا سلیم اللہ کے رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ کئی دفعہ میرے ذہن میں آ گیا کہ یہ عصر کے بعد اس کا جلسہ، عصر کے بعد اس کا ذکر و اذکار کا جلسہ تصوف کا، مغرب کے بعد اس کا سیاسی جلسہ، عشاء کے بعد اس کا سیاسی جلسہ، پھر گاڑی میں بیٹھ کر کے 250-300 کلومیٹر کچے راستے، اس زمانے میں ایسے پکے نہیں ہوتے تھے، طے کر کے آ گیا دیوبند کی مسجد میں، اور فجر کی اذان سے 1.5 گھنٹہ پہلے آ گئے، تہجد شروع کیا، اور پھر جا کر کے فجر کی نماز پڑھا دی. فجر کی نماز کے بعد کہتے بخاری کا سبق ہوگا، ترمذی کا سبق ہوگا. تو حضرت اقدس مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے ذہن میں کئی دفعہ آ گیا یہ استاد جی ٹرخائے گا، پڑھائے گا کیا؟ آخر یہ مطالعہ کس ٹائم کرتا ہے؟ روزانہ اس کا یہی حال ہے. لیکن فرمایا کہ یہ تھوڑا سا میرے ذہن میں آ گیا، میں نے اس کے بعد اس سے توبہ کر دیا. جب سبق میں جا کر کے بیٹھ جاتے ایسے محسوس ہوتا کہ حسین احمد مدنی پورا سبق جیب میں اٹھا کر کے لایا. سمجھ. جب سبق میں بیٹھ جاتے تو ہم نے اپنے اس نظریے سے توبہ کر دیا کہ اولیاء اللہ اکابرین کے بارے میں اس طرح آدمی نہ سمجھ. مولانا عبدالحق خود فرشتے تھے اور خود اولیاء اللہ میں سے تھے. سمجھے میں لوں گا. یہ اکابرین ہے کہ جی ان کی محنت کی وجہ سے جہاں اس وقت حدیث کا اگر علم ہے کما حقو، قرآن کا اگر علم ہے تو حسین علی کی وجہ سے. سمجھے. حضرت قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ حضرات جب گئے، حضرت اقدس علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ دیوبند میں حدیث پڑھاتے تھے. قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ نے کئی جگہوں پہ ٹوکا، کہا کہ حضرت ہو تو رئیس المحدثین لیکن اس حدیث کا یہ مقصد مزیدار نہیں ہے جو آپ بتا رہے. حضرت اقدس علامہ انور شاہ کشمیری نے فرمایا آپ بتاؤ توجیہ. تو انہوں نے کہا اس کی توجیہ یہ ہے. شاہ صاحب حیران ہو گئے. کئی جگہوں میں پھر کہنے لگے یہ توجیہات تم لوگ کہاں سے لاتے ہو، کس سے تم نے پڑھا؟ ہم نے کہا حسین علی ایک فقیر ہے جو حل بھی چلاتا ہے اپنے مدرسے میں، اس میں اللہ کو زمینوں میں حل بھی چلاتا ہے، خود محنت مزدوری بھی کرتا ہے اور قرآن کا ترجمہ بھی ہمیں پڑھاتا ہے.
تو حضرت اقدس علامہ انور شاہ کشمیری نے اپنے داماد کو احمد رضا بجنوری کو، جس نے بخاری کی شرح 22 جلدوں میں لکھی ہے، کہا کہ جس استاد کے شاگرد ایسے قابل ہے یہ قرآن میں بڑا قابل ہوگا، اس کے پاس جاؤ پڑھو۔ ہندوستان سے حضرت اقدس علامہ انور شاہ کشمیری نے اپنے داماد کو احمد رضا بجنوری رحمۃ اللہ علیہ کو ان کو بھیجا۔ سمجھتا یہ لوگ تھے فقیر قسم کے، مسکین قسم کے لوگ تھے، ان کی وجہ سے یہ انہی کی محنت ہے۔ یہ ایھا القوم الذی فی المدرسہ کلما حشلتموہ وشوشا، سمجھتا ہے یہ نہیں ہے، اس کے یہ نہیں ہے مولوی صاحب، یہ محنتی لوگ ہے کہ یہ مدرس ہے مولوی صاحب، آئے سمجھ میں؟ اس لیے مولوی صاحب جام بازی، ذرا جام کی بازی بھی سیکھو، سمجھے؟ جام بازی محنت کرنا بھی سیکھ لو، آئے سمجھ میں نہیں ہے؟ بگٹی کو 80 سال ہو گئے لیکن ٹیک نہیں لگاتے تھے، کہتے تھے یہ بلوچوں کی روایت کے خلاف، تکیے لا کر کے رکھتے تھے لیکن مرحوم بگٹی ٹیک نہیں لگاتا تھا، کہتے کہ بلوچ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا ہے، میں ٹیک نہیں لگاؤں گا۔ ٹیگ لگا کر کے اس طریقہ پر، اس کا مطلب یہ کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اور میرا اور آپ کا کیا مسئلہ ہے؟